سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. دیکھا جائے تو جو اپوزیشن ہے اور حکومت ہے مل کر رابطے کیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے جوڑ توڑ کی جا رہی ہے اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ اب چیئرمین سینٹ یا ڈیپٹی چیئرمین سینٹ پر کیا ہو سکتا ہے. اسی میں ایک بکلاہٹ کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے کل آیا رؤف صاحب, جب ہم نے دیکھا کہ نامزد کر دیا گیا عبدالغفور حیدری کو حکومت کی جانب سے, اور بعد میں انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی. آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں سر. ویری گڈ مارننگ ٹو یو, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. کیا کہیں گے, کس صورتحال سے دوچار ہے حکومت کے نام دے دیا؟ یہی بات ہونی چاہیے نا کہ یہ کیا پڑی کیا تھی کہ وہ ڈیپٹی چیئرمین کا, جب پتہ بھی ہے پی ڈی ایم کے اپوزیشن سے ہے. I'll tell you one thing. اس سینٹ کے الیکشن نے ایک چیز دکھا دی ہے, مطلب مجھے افسوس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنا دنیا ہم پہ تنقید کرتی ہے اور عام عوام کا سیاستدانوں سے بھروسہ اٹھ کے, اس سینٹ کے الیکشن نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم بہت ایزیلی ہم بکاؤ مال ہیں. اور یہ تھپڑ ہے سیاستدانوں کے منہ کے اوپر, چاہے جس دور میں بھی کیا جائے, جس حالت میں بھی کیا جائے. اسی لیے شو آف ہینڈز تھا. اپوزیشن نے یہ بنا دیا کہ یار حکومت ڈرتی ہے. ڈر حکومت کو اس بات کا ہے کہ پیسے کا زور جو ہے وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں اور باتیں کرتے تھے, پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ جے یو آئی ایف, ان کے نزدیک نوٹ کو عزت دو والی جو ان کا فلسفی ہے فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز, ہم وہی توڑنے کے لیے آئے تھے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کو جتنی دشواریاں ہیں, اور آپ سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں, ان دشواریوں سے نکالنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم آئیں گے, بیٹھیں گے اور ہم نے بولنا یہ کر دو اور وہ ہو جانا ہے. وہ ڈیفیکلٹیز جو ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا گورنمنٹ میں تھی, جو لیک آف فائنینسنگ تھی, جو بھی ایشوز ہمیں تھے گورنمنٹ میں آ کے, تو وہ ڈیل ہو رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو ہو گیا, سرپلس میں چلا گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. دنیا کی اکانومیز کہاں سے کہاں پہ شرنک ہو گئی اور ہم کہاں سے کہاں پہ چلے گئے. یہ اللہ پاک کا فضل ضرور ہے, لیکن انسانوں کی بھی محنت ہے. اللہ ایسے نہیں مدد کرتا جب تک آپ محنت نہ کریں. یہاں پہ ان لوگوں نے جو ابھی کام کیا ہے اور جس طریقے سے دکھایا ہے کہ 25, 30, 40 کروڑ روپیہ فی کس دے کر اس کی عزت کی بولی لگائی جائے گی. ان لوگوں نے اپنی عزتیں بیچی ہیں جس نے یہ کیا, اور چاہے کوئی پارٹی کرے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی جتنی آئے گی, ہاتھ اٹھائیں گے, کلیئرلی پتہ لگنا چاہیے. ابھی ان کو جو مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو اس کے اندر دین اٹس فیئر گیم. آپ جا کے ان کی لائلٹیز جو ان نے خریدی تھی آج گورنمنٹ خرید لے. ہم اسی بات کے تو اگینسٹ ہے, میں گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ہم اس چیز کے مخالف ہیں. شو آف ہینڈز ہوں, سیاستدانوں کے اوپر عوام کا اعتبار آنا ضروری ہے. جب ہم پہ اعتبار نہیں آتا اور ہم اس قسم کی کرپٹ حرکتیں کرتے ہیں, تو اس میں پھر کل کوئی آ کے بولے کہ کیونکہ انٹرنل حالات ایسے تھے اور کرپشن کا یہ لیول تھا لہٰذا ہم لوگ اس ایک جمہوری حکومت کو فارغ کر رہے ہیں. آپ خود سپیس دیتے ہیں. سر آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں, اور پھر ریجیکشن بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں یہ جو ہے وہ ٹھیک معاملہ نہیں تھا, اسے ری چیک کیا جائے یا دوبارہ سے اس پر غور کیا جائے. لیکن ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہمارا معاملہ نہیں ہے, اسے پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے, وہاں پر ڈیل کیا جائے. تو پھر یہ چیزیں ٹھیک کب ہوں گی, یہ کرپٹ عناصر ٹھیک کب ہوں گے؟ I am so sorry, I don't know. I apologize to my judges and my Supreme Court and my High Court, but they need to show more courage. ان کو جرأت دکھانی پڑے گی. جب سو موٹو لیتے ہیں اپنے ایشوز کے اوپر, تو ان ایشوز کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیتے؟ ان کو لینا چاہیے. بتائیں کہ دیکھیں وہ ایک سٹیٹ کا پلر ہیں جوڈیشری جو ہے نا, تو آپ یہ جوڈیشری کی حالت دیکھ لیں. مجھے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اور اس کے اوپر ججز حضرات شاید مجھ سے ناراض بھی ہوں اس بات کے اوپر, لیکن خدا کا واسطہ ہے سپریم کورٹ سے زیادہ سپریم یہ ملک ہے. اس سٹیٹ کی جو وقار ہے اس کو آپ مجروح ہونے دے رہے ہیں. وائی؟ آپ اپنی مرضی کے سو موٹو لیتے ہیں. مطلب یہ ہماری ڈسکریشن کے اوپر رہ گیا کہ اس ملک کے مفاد میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ خدا کا واسطہ ہے, I appeal to this. ابھی دیکھیں مثال, I'll give you a very small example, کہ کورٹس نے منع کیے ہوئے کہ آپ نئی گاڑیاں نہیں لے سکتے. بھائی آپ پابندی لگائیں منسٹرز کے اوپر, آپ سیکرٹریز کے اوپر پابندی لگائیں, لیکن جو آپ کا فیلڈ سٹاف ہے جس کو 300 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, ان کی آپ گاڑیاں دیکھیں 1900
1978 की, 1984 की नाम में लैंड क्रूजर है और वो ढांचे चल रहे हैं जो उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे जजेस के पास, हमारे मिनिस्टर्स के पास, क्योंकि नई गाड़ियां हैं, कुछ बेहतर गाड़ियां हैं, तो परवाह किसी को नहीं है। वो जाके एक सुप्रीम कोर्ट का जज जाके बैठे उस फील्ड ऑफिसर के साथ, एक मिनिस्टर जाके बैठे फील्ड ऑफिसर। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि मैंने देखा हुआ है और रोना इस बात का आता है कि वही मेरी भाई मेरी बहन जब गाड़ी में जाते हैं, दे रिस्किंग देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में खतरे में डाल के वो स्टेट का काम करते हैं। लेकिन स्टेट गाफिल बैठी हुई है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे कोई भी है। हम जब रिक्वेस्ट करते हैं नहीं ले सकते हो, वो क्यों नहीं ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, अपने लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप बाकियों को क्यों नहीं अलाउ करते हैं? आप बोलें कि फील्ड स्टाफ के लिए अलाउड है, उससे आगे नहीं है, तो हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा ये फरमाइए, आपने अभी गुफ्तगू में कहा कि सारा मसला जो है वो डिप्टी चेयरमैनशिप का है, सेनेट की झगड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ओपन मेरिट पे जिस तरह चल रही है सूरत हाल या जिस तरह से हो रहा है, तो सेनेट का चेयरमैन यूसुफ गिलानी आ रहा है। देखें, आई डू नॉट माइंड क्या नाम आता है। मैं कहता हूं आपकी वोटिंग को ट्रांसपेरेंट होना इसलिए जरूरी चाहे वो है, बन जाए, ठीक है, चाहे कोई भी बन जाए। ठीक है। सियासतदानों के ऊपर अवाम का एतबार आना जरूरी है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ईमानदार भी चोर है और चोर तो सुपर चोर है, और इन लोगों को अपनी इज्जतें जो इस किस्म के धंधे में लगे होते हैं और पैसे का इंतजार करते हैं, जब भी सेनेट का, मुझे क्यों नहीं किसी ने आके ऑफर की, या मेरे जैसे और किसी को क्यों नहीं आके? बुखारी साहब, अगर हम देखें मार्च का महीना बड़ा टफ है पीटीआई की हुकूमत के लिए, खासकर हम देखें 10 के इलेक्शन भी आ रहे हैं, 26 मार्च के हवाले से जो है तैयारी भी शुरू हो चुकी है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। आप ये बताएं कि क्या आप लोग एनआरओ की तरफ, आप पीडीएम की तरफ जा रहे हैं? वो एनआरओ जो आप कभी खान साहब कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और कर जिस तरह परवेज खटक साहब ने ऑफर की है चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, तो क्या अब आप एनआरओ की तरफ ही जा रहे हैं? दबाव इतना ज्यादा, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू इनिशियली, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा है। अगर एनआरओ अगर हम देते हैं किसी को, तो हम अपने ही मौकफ से पीछे हट रहे हैं, और वो हमने पीछे अपने मौकफ जिद नहीं है, रिमेंबर दैट, हम जिद नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एक मिसाल बनाओ, चोर को चोर डिक्लेयर करो, चोर को चोर दिखलवाओ अवाम के सामने, ताकि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि ईमानदार सियासतदान भी दुनिया की नज़र में करप्ट है। करप्ट तो करप्ट ही, उसको तो शर्म आती नहीं है, क्योंकि उसने तो बेगैरती का लिबादा पहन लिए। हम ये कह रहे हैं जो अच्छे हैं वो रहें, और जो अवाम में अच्छे हैं उनको सामने आना हर पार्टी में ज़रूरी है। देखें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड दैट विल लीड टू रिस्पेक्ट फॉर द नेशन इंटरनेशनली। आपको इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है अपने अमल से, बातों से नहीं कि फलां 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 फलां। अभी लोग जो इन लोगों से जाके सवाल करते हैं, जब ये दोनों करप्ट बहन भाई खड़े होते हैं, उनसे जब सवाल करते हैं, इनके पुराने वीडियोस दिखाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं गलत को गलत दिखाना होगा, बताना होगा, लेकिन अब इसके लिए तरीका क्या कार हुकूमत क्या इख्तियार करेगी? क्या पार्लियामेंट में आएगी? देखें, पार्लियामेंट में आना भी ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों के साथ बात करने का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी बातें पहले मानो। देखें, इन लोगों ने एफएटीएफ के ऊपर अपने लिए एनआरओ मांगा, झूठ बोलते हैं हमने नहीं मांगा। इनके यार कसम खुदा की बंदा हैरान रहता है कि किस किस्म के डिस्गस्टिंग इनके एटीट्यूड्स हैं कि एफएटीएफ को इन्हें रिस्क किया कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। इन लोगों को ज़बरदस्ती इनके हाथ मरोड़ने पड़े, एंड इन लोगों को परवाह नहीं थी कंट्री किस इकोनॉमिक एक वो डिच में चली जाती है उसके बाद, क्योंकि आप आइसोलेट हो जाते हैं ना। एफएटीएफ का जो आपके ऊपर लागू हो जाता ब्लैक लिस्ट का, यू पीपल नो इट बेटर देन मी, कि हम लोग इकोनॉमिकली गर्क हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं सोचा, इन्हें अपने एनआरओ को ये चीज़ें बताती हैं। खान साहब ने इतने अरसे पहले कहा कि वो वक्त आएगा, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये तीनों इकट्ठे होंगे, ये सारी पार्टीज इकट्ठी होंगी। 10 पार्टियां इकट्ठी हो गई। बिकॉज बुखारी साहब, अगर मैं बात करूं खान साहब के हवाले से, तो 22 साल 23 साल से ज्यादा अरसा लगा उनको ये आवाम को समझाने की कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे। लेकिन आज आप देखें, अखबारों की जीनत बनी हेडलाइन के शिबली फराज साहब जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज ये उनकी खबर है कि भाई हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे चेयरमैन सेनेट के लिए। तो हर हरबा तो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया और आज वो गिलानी साहब को लेके आए। तो क्या आप भी उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह अपोजिशन बरसों से करती चली आ रही है?
وہ ہرمیت ہیں. اچھا ہرمیت آئی ایم ویری سوری. ہرمیت ایشو یہ نہیں ہے. ایشو ہر حربے کو وائی ڈو یو ٹیک اٹ نیگیٹولی. آپ ہر چیز کو نیگیٹولی مت لیں. ہم ہر حربہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم جائیں گے, بات کریں گے, اوپنلی کریں گے. لیکن میں جو آپ نے بات کی نا ایک دم کہ ہر حربہ اور اس کو آپ نے نیگیٹولی لیا, میں اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں سیاست میں کہ جب ہم بولیں ہر حربہ اس کو کبھی نیگیٹولی نہ لیا جائے. پازیٹیولی تبھی لیا جائے گا جب میرا عمل صحیح ہوگا, جب میرا عمل ہی داغدار ہے, میرا عمل ہی ایک بکاؤ پٹواری ٹائپ ہے, تو میں کیا باتیں کروں. تو میں جب بات بولوں گا ہر حربہ, آپ کے دماغ میں پہلی چیز آئے گی اوکے یہ غلط کرنے جا رہے ہیں, یہ نیگیٹو حرکت کریں گے. ہر حربے کا مطلب نیگیٹو ہونا نہیں چاہیے میرے بھائی. اٹس بیکاز ہمارے عمل گندے ہیں. آپ کی جو باتیں ہیں نا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کم از کم کہ بہت زیادہ سیاست میں گند پڑ گیا ہوا ہے, بہت زیادہ سیاست میں پیسہ چل رہا ہے, بہت زیادہ. اور اسے ڈسگسٹنگ جس طرح سے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اس ڈسگسٹنگ مطلب, تو وہ کیا جائے پھر. مطلب یہ کہ یہی کچھ ہی رہنا, ایسے ہی ہوتا چلے جانا. سر اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو اپنے گورنمنٹ میں رہنا یا پارٹی کے مفاد سے بالاتر ہو کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ سیاست کو جو اس کا ایکچول اس کا وہ مشن ہے, جو وہ ہدف ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ عبادت, خدمت میں عبادت, یہ ہم نے کرنی ہے نا. ہم نے جھنڈا, لوگ گاڑی کے منسٹر کی گاڑی کے آگے جھنڈا لگا ہوتا ہے, پولیس والا سلوٹ مارتا ہے, کوئی سلوٹ مارتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمیں سلوٹ مار رہے ہیں. وہ پاگل انسان وہ جھنڈے کو سلوٹ مار رہا ہے. وہ جھنڈا ہے تو تجھے سلوٹ آ رہا ہے, وہ جھنڈا نہیں ہوگا سلوٹ نہیں آنا ہے. تو ہمیں اس جھنڈے کو رسپیکٹ کرنی ہے. اس رسپیکٹ کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے اوپر آنا ہے, اور اوپر تب ہی آئیں گے کہ جب ہم برے کو برا کہیں گے. وہ خان صاحب کو بھی کہنا ہوگا, وہ یہ دوسرے جو ہیں بدقسمت لوگ جن کو ہم لٹیرے کہتے ہیں, ان کو بھی کہنا ہوگا وی ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج آن دس. چاہے ہم اکٹھے بیٹھ کے سیم پیج پہ ہوں یا ملک کے مفاد میں ہم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہم وہی باتیں کریں. دس نیڈس ٹو بی ڈن as soon as possible, otherwise جو ایپسس ہے وہ اتنا ڈیپ ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے. سید یاور عباس بخاری صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور پر جوڑ توڑ سے متعلق آپ نے بات چیت کی, بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much for inviting me. بات یہ ہے کہ شفاف معاملات ہونے چاہیے, انصاف پر مبنی بات ہونی چاہیے, اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے.